یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں چچا ہیں، اور یہ جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ مل کر، کفار مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی، اور جو کافر تھے ان میں بعضوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ ان میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شامل تھے قیدی کے طور پر۔ ان کو مسجد نبی شریف میں رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور ساتھ میں دیگر جو قیدی تھے ان کو بھی باندھا گیا۔ اب یہ بڑے ناز و نعم میں پلے تھے، جسم بھی نازک تھا، تو ان کے کراہنے کی آواز تھی، ان کے کراہنے کی آواز تھی، جیسے بندہ درد کی وجہ سے کراہتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے۔ تو رسیاں جو تھی وہ ٹائٹ باندھی گئی تھی، زور سے باندھی گئی تھی۔ تو اب یہ مسجد نبی شریف کے ساتھ ہی گھر تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آواز سرکار تک پہنچ رہی تھی۔ رشتے میں چچا ہے، لیکن اور ابھی اسلام بھی ظاہر نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز سے غمناک ہوئے، پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا ہم عباس کی رسیوں کو ڈھیلا نہ چھوڑ دیں، کہ اس کے کراہنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، سرکار جیسے آپ چاہیں آپ کیجئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی قیدی تھے سب کی رسیوں کو ڈھیلا کروایا۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے کراہنے کی وجہ سے سرکار کو تکلیف ہوئی، تو جن کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، امام علی مقام اور آپ کی نسل پاک کے پھولوں کو بری طرح مسل دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کتنی تکلیف ہوئی، کتنی تکلیف ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ایک ذلت امیز عذاب کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، کہ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے بارے میں تو فرمایا تھا نا، کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ پچھلے جمعہ المبارک کو واقعہ کربلا کا پس منظر اور یہ کن لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہوا،
اور ان میں یزید کا جو قصور ہے وہ اپنی جگہ پہ قصور ہے، اس کا انکار نہیں، اس میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں. لیکن امام حسین کو بلانے والے کون تھے؟ بولو، کوفی تھے. 18,000 کے قریب خطوط لکھے امام حسین علی مقام آپ کوفہ آنے پر راضی ہوئے. رستے میں کیا کچھ ہوا میں آپ کو بتا چکا. چند ایسے نام کہ جن کے اوپر ہم سب لعنتیں بھیجتے ہیں، ان کا تعارف کروانا چاہوں گا وہ کون تھے اور امام حسین علی مقام کو کن لوگوں نے شہید کیا تھا میدان کربلا میں. سبب کون بنا، اسباب کون بنا، وہ آگے جا کر اس کرتا ہوں. امام علی مقام کو شہید کس نے کیا؟ امام علی مقام کے قاتلین کون ہیں؟ ان کے نام سنیے گا. ایک قاتل، اور امام علی مقام نے ان ناموں کو میدان کربلا میں جنگ سے پہلے مخاطب فرمایا. اے شبس بن ربیع، اے شمر، اے اجاز. امام علی مقام نے مختلف نام لیے اور فرمائے اے حجار، قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ اور یہ عین میدان کربلا میں بالکل جنگ سے پہلے امام خطبہ دے رہے ہیں، بالکل جنگ سے پہلے کہ سامنے مارنے کے لیے جو کھڑے تھے ان کا نام امام علی مقام نے لیا. اور یہ شبس بن ربیع یہ کون تھا؟ یہ شبس بن ربیع کوفہ میں رہنے والا تھا اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ساتھی تھا. جنگ صفین مولا علی کے ساتھ مل کر امیر معاویہ کے خلاف لڑا. کون؟ شبس بن ربیع. اور اب یہ کہاں پر کھڑا ہے؟ امام حسین علی مقام کو شہید کرنے والوں کی صف میں. امام علی مقام نے اسے مخاطب کیا، او شبس بن ربیع. دوسرا نام یا حجار ابن ابجر کوفی، سفین میں بھی شامل، جمل میں بھی شامل. اب کہاں پر کھڑے؟ امام حسین کو شہید کرنے کے لیے. یا قیس ابن اشعث، امام حسین کو شہید کرنے کی صف میں کھڑا. اور کون ہے؟ کوفی ہے، کوفہ میں رہنے والا، مولا علی شیر خدا کے ساتھ مل کر جنگ لڑنے والا. شمر کا نام تو بہت سنا ہے آپ نے. شمر کا نام سنا ہے؟ لعنت ہو اس پر. جو قتل حسین میں شریک ہوا کسی بھی طریقے سے، اس پر اللہ کی بھی لعنت، سارے رسولوں کی بھی لعنت، سارے فرشتوں کی بھی لعنت، اور جو لعنت کرنے والے سب کی لعنت ہے اس پر. کسی بھی قسم میں کوئی شریک ہوا. اب شمر یہ بھی امام علی مقام کو شہید کرنے والوں کے صف میں کھڑا، اور یہ بھی کوفی. صرف کوفی نہیں، جنگ صفین میں امام مولا علی کے ساتھ. اب ان تمام باتوں سے کیا ثابت ہو؟ اور مولا امام علی مقام نے وہاں پر جو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا فَبِأَنَّهُمْ دَعُونَا، اور تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا، لِيَنْصُرُونَا، کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ثُمَّ عَرْضُوا عَلَيْنَا فَقَتَلُونَا، پھر تم نے مجھے اب قتل کرنے کی تیاری رکھی ہوئی ہے. یہ امام علی مقام نے
خطبہ دیا میدان کربلا میں جنگ شروع ہونے سے پہلے. اور یہ جو جن راویوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے نا جی، یہ سارے راوی جو ہے روایت کرنے والے وہ بھی شیعہ راوی ہیں، اور یہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے نا جی کہ امام علی مقام کو شہید کرنے والے جنگ کے اندر وہ وہی تھے، انہی میں سے تھے جو کوفہ میں جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا، وہی تھے. یہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی. اور باقاعدہ پھر یہ یہاں تک آگے انہوں نے لکھا یہ احتجاج طبرسی، جب امام علی مقام کو شہید کر دیا. کس نے شہید کیا تھا؟ کئی نام آتے ہیں نا اس میں، شمر کا نام آتا ہے، خولی کا نام آتا ہے، ان کے نام آتے ہیں. انہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا، اور پھر امام علی مقام کا سر انور نیزے کے اوپر لٹکا کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. پاک بیویاں بھی ساتھ ہیں. اور یہاں تک میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ جب کوفہ میں یہ لشکر داخل ہوا تو کوفہ والوں نے کیا کرنا شروع کیا تھا؟ اونچی بات سے اور اونچی بات سے ماتم کرنا شروع کیا تھا کوفہ والوں نے. تو پتہ چلا ماتم کرنا نبی کی سنت نہیں ہے، ماتم کرنا اہل بیت کی سنت نہیں ہے. ماتم کرنا یہ پنجتن پاک کا طریقہ نہیں ہے. ماتم کرنا یہ جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا ان کا طریقہ، یہ ان کا طریقہ. اب ماتم کیا، عورتیں پیٹ رہی ہیں، مرد رو رہے ہیں، سروں کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں. احتجاج طبرسی شیعہ حضرات کی بڑی مستند کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ جب یہ ماتم دیکھا نا تو سیدہ زینب کھڑی ہوئی. یہ ان کی کتاب میں لکھا، وگرنہ ہمارا یہ ایمان کہتا ہے کہ بی بی یہ جو سیدہ زینب تھی نا یہ مولا علی کی شہزادی تھی. ان کو بے پردہ باہر آنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. پردے کا خیال ہماری کتابوں میں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہو، انہی کی کتابوں میں سے آپ کو عرض کروں گا. احتجاج طبرسی ان کی کتاب میں لکھا ہوا. سیدہ زینب نے خطبہ دیا. آپ نے کہا اے لوگو، یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ تم نے پہلے ہمیں بلایا، ہمیں خطوط لکھے، ہمیں بلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور پھر ہمیں ہی شہید کر دیا، اور اب خود ہی رو رہے ہو، پیٹ رہے ہو. سیدہ زینب، احتجاج طبرسی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ہاں اگر یہ اب تم کو رونا ہی چاہیے، اب زیادہ رو، زیادہ رو اور کم ہنسو کہ تم کو ایسی رسوائی ملی ہے کہ کوئی بھی اب اس کو دھو نہیں سکتا. یہ داغ ہمیشہ تمہارے سروں کے اوپر باقی رہے گا اور قیامت تک اب تم روتے رہو. سیدہ زینب نے یہ کوفہ میں خطبہ دیا کوفی لوگوں. اچھا یہاں پر ایک عرض کروں گا، سارے کوفہ والے وہ بے وفا نہیں تھے. سارے کوفہ والے بے وفا نہیں تھے. ابن زیاد جب آیا تھا تو اس نے بہت سے سرداروں کو گرفتار بھی کیا تھا. بولو، گرفتار کر لیا تھا. اور گرفتار کرنے کے بعد کئیوں کو جناب اس نے قتل بھی کیا، کئیوں کو. اصل احتجاج وہاں پر بنتا ہے کہ بھئی یہ جو سامنے قاتلان امام حسین تھے، میدان کربلا میں جنہوں نے شہید کیا، تو پہلے بلایا پھر شہید کر دیا.
اصل امتداد کا، پھر باقی کوفہ والوں کا. اب سیدہ زینب نے کہا، اور امام پاک امام زین العابدین کون ہے یہ؟ امام علی مقام کے شہزادے. امام علی مقام بیمار تھے، امام زین العابدین بیمار تھے، اور آپ کی عمر مبارک تو 23-24 سال تھی. اب کچھ خطیب کہتے، کچھ باعث کہتے جناب 12-13 سال کے تھے. نہیں، 23-24 سال امام زین العابدین کی عمر مبارک تھی. امام زین العابدین بیمار تھے، تو آپ نے کہا یہ شور کیسا ہے؟ کیسا شور؟ ابن کی کتاب سے پڑھتا ہوں، یہ شور کیسا ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کہ والد محترم آپ کے بھائیوں کو جو شہید کیا گیا اس پر یہ پیٹ رہے ہیں. کہا کہ اگر انہوں نے ہمیں قتل نہیں کیا پھر کس نے ہمیں مارا؟ امام زین العابدین کا یہ فرمان ہے. کن کا؟ امام زین العابدین کا یہ فرمان. سیدہ زینب کا بھی ہوا، میں نے آپ کو خطبہ سنایا. امام حسین میدان کربلا میں بھی بولو خطبہ دیا. اور تیسری گواہی اہل بیت کرام کے افراد میں امام کس نے شہید کیا نام کو؟ بولو کوفہ. کسوں نے؟ اور وہ کوفی جو مولا علی سے بڑے محبت کے دعوے کرتے تھے، وہ کوفی جو مولا علی کے ساتھ پچھلے زمانوں میں رہے تھے، اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا مولا علی کو شہید کرنے والے بھی یہی کوفی شیعہ. عبد الرحمن ابن ملجم شیعہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو زہر دینے والے، آپ کے کندھوں سے چادر کھینچنے والے، آپ کے پاؤں سے مسلح کھینچنے والے، اور آپ کے ران کے اوپر خنجر چلانے والے شیعہ ذمہ دار ہوں بات کرنے کا. اور امام حسین کو شہید کرنے والے بھی بولو جی ہاں ذمہ دار. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، ان کے اپنے ذاکروں کی بات چھوڑو، جاہل لوگ ہیں، مراسی لوگ ہیں. وہ جواد نقوی لاہور میں ان کا یوٹیوب پہ کلپ نکال کے دیکھیں آپ. خود انہوں نے اعتراف کیا امام حسین کو مارنے والے شیعہ نہیں تھے. ملا باقر علی مجلسی کا میں نے پہلے بھی قول آپ کو پڑھ کے سنایا، پھر سن لیں. ملا باقر علی مجلسی لکھتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی امام علی مقام کو شہید کیا. لوگ ہمیں غدار اور قاتلان حسین کہتے ہیں. یہ ملا باقر علی مجلسی کی کتاب ہے بحار الانوار، جلد 55 صفحہ 34. ملا باقر مجلسی شیعہ وہ لکھتا ہے لوگ ہمیں قاتلان حسین کہتے ہیں. آج میں یہ کہتا ہوں ہاں، رافضیوں شیعوں نے ہی اہل بیت سے غداری کی. کنہوں نے غداری کی؟ جی، رافضیوں شیعوں نے ہی اہل بیت سے غداری کی، ان کو شہید کیا. اور قسم لے لو وہ ہم نہیں تھے، ہمارے باپ دادا تھے. وہ ہم نہیں تھے، ہمارے باپ دادا تھے. ہم تو ماتم کر کے ان کا کفارہ ادا کر رہے ہیں. استغفر. یہ کون لکھ رہا ہے؟ کیا بولو تو صحیح نہیں. چلو ہم نام نہیں لیتے شیعہ کا، ہم شین کہہ لیتے. سمجھ گئے ہو؟ کون کہتے ہیں؟ شین. شیعہ نہیں کہنا ہوں. کون کہتا ہے جی؟ شین. سمجھ گئے ہو؟ ہم سین ہیں. ہم کون ہیں؟ سین. سین سنی اور وہ شین ہے. نام نہیں لینا، نہیں لیتے نام، ٹھیک ہے. لیکن بھیا کتاب آپ کی ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. ان کو جلاؤ یا پھر ایسے علی کو مانو جیسے محمد المصطفیٰ کے ساتھیوں نے علی کو مانا. ایسے علی کو مانو، ایسے اہل بیت کو مانو جیسے صحابہ کرام نے مانا.
صدیق کا زمانہ گزرا، عمر کا زمانہ گزرا، عثمان کا زمانہ پہلے کا گزرا، کوئی فتنہ نہیں آیا تھا۔ آپ کے زمانے میں اتنے فتنے کیوں؟ آپ کے زمانے میں جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، جنگ نہروان بھی، یہ فتنے کیوں؟ کہا بتاؤں کیوں؟ عرض کی آقا بتائیں۔ فرمایا اس لیے ابو بکر کا مشیر میں علی تھا، عمر کا مشیر میں علی تھا، عثمان کا مشیر میں علی تھا، اور میرے مشیر تم ہو، اے کوفیوں میرے مشیر تم ہو۔ امام حسین کا خطبہ کس نے شہید کیا؟ دوسرا۔ سیدہ زینب کا خطبہ کس نے شہید کیا؟ تیسرا۔ امام العابدین کا خطبہ کس نے شہید کیا؟ چوتھا۔ ان کا اپنا اعتراف۔ ملا باقر اور بھی ہیں حوالے، اپنی بات کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، اور بھی حوالے موجود ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ اب آگے چلیے، ابن زیاد کے پاس سر مبارک پہنچا۔ ابن زیاد نے اللہ اکبر آپ کے دندان مبارک پر چھڑی جو تھی وہ لگائی، تو وہاں صحابی رسول بیٹھے تھے زید بن ارقم، کہا خبردار بدبخت، ایسے نہ کر، انہی ہونٹوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ چوم رہے تھے، ایسے نہ کر۔ ابن زیاد نے کہا اگر آپ کے بڑھاپے کا مجھے نہ ہوتا نا تو میں آپ کا کبھی حیا نہ کرتا، اور تو میرا حیا کرے گا، تو میرا حیا کرے گا؟ تم نے تو نواسہ رسول، جس کو رسول کہتے تھے کہ میری نسل حسین سے چلے گی، میری نسل حسن سے چلے گی، جن کو اپنا بیٹا کہا، تم نے تو رسول کی اولاد کا حیا نہیں کیا، رسول کے صحابی کا حیا کرے گا۔ کلمات دوبارہ میں دہراتا ہوں، پہنچنا آپ نے نہیں پہنچے گا، میں ایک اشارہ بھی دے دوں گا۔ تم میرا حیا کیسے کر سکتے ہو؟ کہنے والے کون ہیں؟ اونچی آواز سے ذرا، اونچی آواز سے، صحابی رسول۔ تم میرا حیا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے تو اولاد رسول کا حیا نہیں کیا۔ پتہ یہ چلتا ہے صحابہ کا حیا وہ نہیں کرتا جو زیادی ہو، یزیدی ہو، جو یزیدی ہوگا وہ صحابہ کا حیا نہیں کرے گا، جو حسینی ہوگا وہی صحابہ کا حیا کرے گا، وہی صحابہ کا حیا کرے گا۔ آگے چلیے، خیر قصہ مختصر، بات بڑھتی بڑھتی آگے یہ قافلہ پھر یزید کے پاس پہنچا۔ رستے میں بھی کچھ عجائبات دکھائے گئے، امام علی مقام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے نا امام حسین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر رہے تھے، تو ایک فرشتہ حاضر ہوا، تو اس نے عرض کیا آقا آپ کے شہزادے کو آپ کی امت کے کچھ لوگ کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے، اور پھر وہاں کی مٹی بھی لا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی جس میں رکھی تھی نا اس بوتل کو سیدہ ام سلمہ کو دے دیا تھا، سیدہ ام سلمہ کو دے دیا تھا، فرمایا جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا حسین شہید ہو گیا۔ اور پھر جس دن 10 محرم الحرام میدان کربلا میں کربلا کا واقعہ نمودار ہوا، اسی دن 10 محرم کو عباس، عبداللہ بن عباس کو کہتے مجھے خواب آیا، اور یہ کہاں تھے؟ مکہ پاک میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی گرد آلود ہیں، آپ کی داڑھی مبارک بھی گرد آلود ہے، اور آپ رو رہے، اور آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے، یہ حدیث پاک ہے، خون کی شیشی، خون کی بوتل۔ تو میں نے اس کی حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج سارا دن میں حسین اور اپنی اولاد کے خونوں کو اکٹھا کرتا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ میں نے تاریخ یاد رکھی 10 محرم، پھر بعد میں جب ہمیں معلوم ہوا تو واقعی 10 محرم کو امام حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ اب یہ عجائبات ہوئے، رستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، رات کا وقت تھا، سفر تھا، کوفہ سے دمشق یزید کے دربار، تو وہاں پر رات رکے، تو وہاں پر دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا، البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر اس بات کو لے کے آئے ہیں کہ دیوار کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کیا حسین کو شہید کرنے والے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نام کی شفاعت کریں گے۔
ان کی شفاعت کریں گے ان کے نام. ارے حسین کو جس نے تکلیف دی حضور نے تو فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی, اس نے مجھے تکلیف دی. پھر آگے چلیے, یزید کے پاس جب قافلے والے پہنچے, ابن کثیر نے بھی لکھا اور باقی جتنے بھی تاریخ دان انہوں نے بھی لکھا, یزید پہلے تو خوش ہوا اس پر, یزید خبیث پلید اس پر پہلے بولو خوش ہوا. پھر کہنے لگا میں نے ابن زیاد کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ امام علی مقام کو امام حسین کو شہید کرے, میں نے تو اسے نہیں کہا, اللہ کی اس پر لعنت ہو. یہ یزید نے ابن زیاد کے لیے کہا. اب یہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, یزید کی حیثیت